بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. جی الحمدللہ معارف الحدیث. آج انشاءاللہ ہم حدیث نمبر 5 کے ساتھ ابتدا کریں گے. آج کی حدیث میں بھی وہی تقریباً موضوع ہے لیکن ڈیفرنٹ طرح سے ہے. اس میں آپ غور کیجئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کیسے آپ اعرابیوں کے ساتھ آپ کا یعنی رویہ تھا، اور اعرابی کیسے بے دھڑک آپ سے سوال کر لیا کرتے تھے. اور آج کی حدیث میں ایک مختلف انداز ہمیں ملے گا، اور اس انداز کی پھر وضاحت جو شیخ صاحب نے کی ہے وہ میں آپ سے تشریح میں شیئر کروں گا. میں پہلے حدیث کی قرأت کر دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ایوب ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال يا رسول الله أو يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی بما یقربنی من الجنة ویباعدنی من النار. قال فكف النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي. قال كيف قلت؟ فأعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة. رواہ المسلم. جی اس میں آپ نے ایک تو ہم اس کی عربی دیکھیں گے، پھر اس میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اور اس کے اندر نماز اللہ کی یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے علاوہ چند ایک دو تین چیزوں کا اضافہ ہوا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. لیکن اعرابی کا سوال غور طلب ہے، اس سوال پر آپ نے غور کرنا ہے کہ اعرابی کا سوال کیا تھا. روایت شروع ہوتی ہے ان ابی ایوب رضی اللہ عنہ. ابو ایوب ان سے پھر ابو سے حالت جر میں ابی آ گیا. ابو ایوب وہ فرماتے ہیں ان اعرابین ان اعرابین عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ عنہ ہم ریپیٹ کر چکے. ان اعرابین عرضا، عین را ضاد مادہ، عرض یعرض اس میں ہوتا ہے پیش کرنا، لام حرف جر. جب یہ لام حرف جر کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کسی کے سامنے آ جانا، کسی کے سامنے خود کو پیش کر دینا. سو اعرابین یہ مبتدا بن گیا تھا اعرابیون. اعرابیون عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بیسیکلی فاعل تھا، عرض کا مبتدا بنا، یہ خبر بن گیا، اور یہ متعلق فعل ہوا اس عرض کا. سو انا حرف تاکید، انا نے اعرابین کر دیا. نکرہ اس لیے آ رہا ہے کہ کوئی ایک کسی ایک اسپیشل کسی کا نام تذکرہ نہیں کیا گیا. سو ایک اعرابی نے عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لام حرف جر کی وجہ سے رسول جر چلا گیا، لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود کو پیش کیا، مطلب کہ وہ سامنے آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. وَهُوَ فِي سَفَرٍ، وَهُوَ فِي سَفَرٍ. اب یہ ہوا فی سفرن کون ہے؟ وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہوا فی سفرن، واو حالیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا تھے؟ سفر میں تھے. آگے ہے فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ او بزمامها. اب یہاں پہ اخذ حمزہ خا ذال مادہ، اخذ یاخذ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا کسی چیز کو. فاخذ فعل ماضی
واحد مذکر غائب کا صیغہ، پس اس نے پکڑا، کیا پکڑا؟ با حرف جر جس کو پکڑا ہے وہ با سے آ رہا ہے. ختامن، ختامن کہتے ہیں نکیل کو، نکیل جو جانور کے جو ناک میں سے گزار کے اور وہ منہ میں سے، منہ کے ارد گرد ہوتی ہے، نکیل. فاخذ بختامی ناقتی ہی، اب ناقتن کہتے ہیں اونٹنی کو، اور ہی کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل کو پکڑا، او یا بزمامہا، زمام کہتے ہیں وہ جو رسی ہوتی ہے تھامنے کے لیے، جو رائڈر ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو نکیل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، یا پھر اسے پکڑا. اور یہ زمام ورڈ ڈفرنٹ میننگ میں یوز ہوتا ہے، یہ زپ کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، یہ ریبن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. سو فاخذ بختام ناقتہ او بزمامہا، ہاں زمامی ہاں سے مراد وہی ناکہ کی طرف، چونکہ مؤنث کی طرف جا رہا ہے اس لیے یہ ناکہ کی طرف ہو گیا، یہ بھی مرکب اضافی ہے. اچھا، یہ حدیث یہاں تک اب ہم پہنچ گئے ہیں. یہاں پہ آپ نے 2 پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ راوی جو ہیں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ یا تو ختام پکڑی تھی یا پھر زمام. اس کے اوپر انشاءاللہ تشریح میں بات کریں گے. آگے کیا ہوا؟ ثم قال یا رسول اللہ، ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او یا محمد، یہاں پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ زمامی ہاں یا پھر او یا محمد. ثم پھر قال، اس عرابی نے کہا، فعل ماضی یا خطاب کے لیے رسول اللہ، یا رسول اللہ نصب چلا گیا کیونکہ یا خطاب حالت ندا جو ہے وہ مرکب اضافی میں جو مضاف ہوتا ہے اس کو نصب کر دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی، اخبرنی، اخبر یخبرو، اس سے امر کا صیغہ، اخبر انت فاعل، اخبر آپ خبر دیجئے، نی مفعول، انت فاعل. سو اخبرنی مجھے خبر دیجئے، خبر یخبرو، باب ذات پہ آتا ہے خبر یخبرو، خبر دینا. سو تخبر، تخبر سے یہ امر کا صیغہ بنا تخبر، انتا اس کا فاعل، تا ڈراپ ہو جاتا ہے، حمزہ لایا جاتا ہے ایک، اخبرنی، افعل یخبر، اخبر یخبر، اخبر یخبر. ہاں جی، خبر دینا، انفارمیشن دینا. سو یہ باب افعال میں ہی ہے. اخبارہ تخبرو، تخبرو سے تا ڈراپ اور حمزہ یہ زبر والا باب افعال والا آیا، افعل یفعل والا. اچھا، کیوں میں نے یہ بعد میں نے غور کیا کہ یہ باب ثلاثی میں سے ہے، نہیں ہے، اس لیے کہ الف کے اوپر جو زبر ہے امر کے صیغے میں، یہ باب ثلاثی میں نہیں آتا. باب ثلاثی میں یا زیر ہے یا پیش ہے، زبر نہیں ہے. زبر صرف اور صرف جو مزید الفی کے ابواب ہیں ان میں جو ہے الف زبر والے کا اضافہ ہوتا ہے. تو یہ وہ چند چیزیں ہوتی ہیں پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، جو ہنٹس ہوتے ہیں بیچ میں جو ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. اخبر انت فاعل، نی مفعول، اخبرنی آپ مجھے خبر دیں، کس بات کی خبر دیں؟ بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار. اخبرنی، اخبرنی آپ خبر مجھے بتائیے، یعنی مجھے بتائیے
یہ با وہ اس چیز جس کو بتانا، ما موصولہ یعنی اس چیز کے بارے میں بتائیے جو، قرب یقرب قریب کرنا باب تفعیل میں سے، یقرب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اور وہ ہے ما یقرب جو قریب کرے، نی مفعول مجھے قریب کرے، من حرف جر، من الجنتی جنت سے قریب کر دے، تو یہ متعلق فعل ہو گیا۔ واو عطف کا اور مزید کیا ہے، یباعدنی، باعد یباعد دور کرنا، باعد یباعد باب مفاعلہ، وہ مجھے دور کرے، نی مفعول وہ مجھے دور کرے، من الناری آگ سے، یعنی انہوں نے سوال کیا کہ مجھے ایسی چیز بتائیے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالا، یہ قالا کس کی طرف ہے، راوی کی طرف، کہ راوی کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کف النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حالت رفع جو کفا کا کیا ہے، کفا کا فائل ہے، کفا کا مطلب کف اللسان کا مطلب زبان کو روک لینا، سو کف النبی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، فکف روک لیا، کس چیز کو روک لیا، ناقہ کو، فکف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، ثم نظر فی اصحابی ہی، پھر نظرہ ینظر دیکھنا، نظرہ اس کا ہوا فاعل، فعل ماضی، فی حرف جر، اصحابی جر چلا گیا فی کی وجہ سے، صحاب ان کی جمع اصحاب، ثم نظر فی اصحابہ، اپنے صحابہ میں دیکھا، ہی ریورٹ ہو رہا ہے وہ ہوا جو فاعل ہیں اس کے، سو نظر فی اصحابہ، اپنے صحابہ میں دیکھا، ثم قال، لقد وفق او ہدیہ، پھر فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی پھر فرمایا فاعل ہوا، لام تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، ماضی قریب کے صیغے کے لیے، وفق یوفق توفیقاً باب تفعیل توفیق حاصل ہونا، یعنی وفقہ اس نے توفیق حاصل کی، وفقہ اسے توفیق دی گئی، سو لقد وفقہ صحابہ سے فرمایا لقد وفقہ، اس کو توفیق دے دی گئی ہے، توفیق کس نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، او ہدیہ یعنی ہدا اس نے ہدایت دی، ہدیہ اسے ہدایت دی گئی، او ہدیہ یا پھر ہدایت دے دی گئی۔ اب راوی کی طرف سے یہ تین باتیں آ گئیں جن میں انہوں نے دو الفاظ کا، اس کو ہم تشریح میں دیکھیں گے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد قال کیف قلت، قال کیف قلت، قال فعل ماضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف کویسچن استفہام، قلتا قال یقول سے، قلتا انت فاعل فعل ماضی، یعنی کیف قلتا تم نے کیسے کہا، کویسچن ہے، یعنی اس سے پوچھا کہ یہ جو اس نے سوال کیا تھا وہ کیسے کیا تھا، فاعاد، اعاد یعید لوٹانا، باب افعال، اعاد یعید، عین واو دال مادہ، فاعاد اس نے دہرایا، کس نے، اعرابی نے، فاعاد فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، ولا تشرک بہ شیئا، عبد یعبد عبادت کرنا، تعبد اللہ، عبد یعبد عبادت کرنا، تعبد فعل مضارع، انت فاعل، تم عبادت کرو، تعبد اللہ، تعبد اللہ مفعول حالت نصب میں تعبد کا، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرک بہ شیئا، اشرک یشرک اشراکن شرک کرنا، سو تشرک سے
یہ نہیں کا صیغہ ہے، یہ آخر میں مجزوم ہو گیا. لا تشرک، تم ہرگز تم مت شرک کرنا. لا تشرک بھی با حرف جر، جس سے شرک کیا، جس کا شرک کیا جائے، اور یہ ہاں اللہ کی طرف. لا تشرک بھی شیئن، یہ نکرہ مفعول، کہ تم اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، تم اللہ کا شریک کوئی چیز بھی اس کا شریک نہ ٹھہرانا. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، اقامہ یقیم، نماز قائم کرنا. وتقیم الصلاۃ، صلاۃ مفعول، تو انت اس کا فاعل. وتقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرنا. وتؤتی الزکوٰۃ، عطا یاتی آنا، آتا یؤتی دینا. توتی انت فاعل، فعل مضارع، انت فاعل، تم دو گے. سو تؤتی الزکوٰۃ، تم زکوٰۃ دینا. وتصل الرحمہ، وصلہ یصلو، اس کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. وصلہ یصلو کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. تصلو، انت فاعل، انت فاعل. وتصل الرحمہ، رحم، یہ جو صلہ رحمی جسے کہتے ہیں، رحم کے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا. وتصل الرحمہ، اور تم رحم کو جوڑنا. دع الناقہ، یہ بات فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا دع الناقہ. دا یہ ہے واو دال عین، وضع یدعو، یدعو، یدعو سے امر کا صیغہ، یا ڈراپ، یہ ساکن ہو گیا. دا سو ملانے کے لیے کیا جاتا ہے، زیر دی جاتی ہے. دع الناقہ، ناقہ مفعول، دا میں انت فاعل. دع الناقہ، اونٹنی کو چھوڑ دو، اونٹنی کو چھوڑ دو. سو یہ تو حدیث تھی، مختصر تھی. جی میں اب آپ کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تشریح شیئر کرتا ہوں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے کہ ایک بدوی سامنے آ کھڑا ہوا اور اس نے آپ کی ناقہ کی مہار پکڑ لی. پھر کہا اے اللہ کے رسول، یا آپ کا نام لے کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے وہ بات بتائیے جو جنت سے مجھے قریب اور آتش دوزخ سے دور کر دے. راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، یعنی آپ نے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنی ناقہ کو روک لیا. پھر اپنے رفقا کی طرف آپ نے دیکھا اور ان کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو اچھی توفیق ملی، یا یہ فرمایا کہ اس کو خوب ہدایت ملی. لیکن آپ نے عرابی سائل سے فرمایا کہ ہاں ذرا پھر تم دوبارہ کہنا. سائل نے اپنا وہی سوال دہرایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت اور بندگی کرتے رہو صرف اللہ کی، اور کسی چیز کو اس کے ساتھ کسی طرح بھی شریک نہ کرو. نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن مراتب، اچھا سلوک رکھو اور ان کے حقوق ادا کرو. یہ بات ختم فرما کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے فرمایا کہ اب ہماری ناقہ کی مہار چھوڑ دو. صحیح مسلم. تشریح: اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت سے قریب اور جہنم سے بعید کرنے والے اعمال میں صرف اللہ کی خالص عبادت، اقامت صلاۃ اور ادائے زکوٰۃ اور صلہ رحمی ہی کا تذکرہ فرمایا، حتیٰ کہ روزہ اور حج کا بھی ذکر نہیں فرمایا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کے لیے بس یہ 4 کام کافی ہیں، ان کے علاوہ جو فرائض و واجبات ہیں وہ غیر ضروری ہے یا غیر اہم ہے. ایسا سمجھنا اور احادیث میں اس قسم کی باتیں کرنا فی الحقیقت سلامت فہم اور خوش مذاقی ہے، خوش مذاقی سے بہت دور بات ہے. حدیث کے طالب علم کو یہ اصول ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفیق معلم اور مشفق مربی ہیں. آپ کو مصنف یا مؤلف نہیں. اور شفیق معلم کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے صحیح، اور یہی اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ جس موقع پر جس طرح کی بات کی تلقین زیادہ مناسب سمجھی جائے اسے اس وقت کرنا. یہ طریقہ مصنفوں کا ہے کہ جہاں وہ جس موضوع پر کلام کرتے ہیں تو اس کے اطراف و جوانب اور ما لہ و ما علیہ کو اس جگہ بیان کرتے ہیں. کسی شفیق اور معلم مربی کی تعلیم اور تلقین بھی مصنفین اور ارباب فنون کا یہی طرز بیان تلاش کرنا در حقیقت خود اپنی بدذوقی ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس سے یہ غور نہ کریں کہ حدیث میں اب روزہ یا زکوٰۃ یا حج کا تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب وہ کام نہ کیے جائیں تو بھی یہ جنت مل جائے گی. وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم کی طرح تھے، اور معلم کا کام ہوتا ہے کہ موقع کی مناسبت سے مخصوص بات بتانا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت مکمل بات نہیں دہراتے تھے کہ یہ کام مصنفوں کا ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کتاب لکھنے لگتے ہیں تو وہ پوری بات کو وہاں پر مکمل کرتے ہیں.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کیے جاتے تھے تو آپ سوال کرنے والے کی مناسبت سے اسے جواب دیتے تھے کہ اس کو کیا جواب دینا ہے. تو اس طرف ان کا یہ اشارہ ہے. اب یہاں پہ وہ جو بات امپورٹنٹ مزید کرنے جا رہے ہیں کہ بس حج اور جہاد وغیرہ کا اس حدیث میں جو ذکر نہیں ملتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت اس سائل کو ان 4 باتوں کی تذکیر و ترغیب کی خاص ضرورت تھی، اور شاید اس کا سبب یہ ہو کہ عموماً انہی 4 چیزوں میں لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے، یعنی اقامت صلاۃ، عطائے زکوٰۃ، صلہ رحمی میں غفلت، کوتاہی، اور اللہ کے ساتھ شرک کا خطرہ دوسری قسم کی کوتاہیوں سے زیادہ ہے. یہ اس میں مزید بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو حج کرنے والے بھی مل جاتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی مل جاتے ہیں، لیکن صلہ رحمی کا خیال نہ کرنے والے آپ کو اکثر ملتے ہیں، اور نماز والے تو بہت ہی کثرت سے ملتے ہیں. لیکن تو اس لیے اس سے ہمیں بھی یہ ایک سبق ملتا ہے کہ ان کاموں کے اوپر زیادہ توجہ دینی ہے. نماز کو قائم کرنا ہر وقت، دوسرا صلہ رحمی کرنا، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ بہت ضروری ہیں. اس کے بعد جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے، میں آپ کو میں نے 2-3 بار کہا کہ اس میں آپ یہ غور کریں کہ 3 بار ایسا موقع آیا، یعنی بختام او بسمام 2 بار، پھر اس کے بعد ہوا وفقہ او ہدیہ، اس کے بعد تیسری جگہ تھا یا رسول اللہ کہا یا محمد کہا. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر غور کریں کہ جو حدیث کے جو راوی ہیں وہ اس قدر احتیاط کا تقاضا تھا کہ جو ان کو ڈاؤٹ تھا وہ بھی انہوں نے حدیث میں بیان فرمایا. یہ حدیث کی حقانیت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ حدیث کی روایت کرنے والوں نے یہاں تک احتیاط کی کہ جس بات پہ ان کو ڈاؤٹ ہوا ہے نا کہ یا یہ لفظ تھا یا یہ لفظ تھا، وہ لفظ بھی انہوں نے حدیث کا حصہ بنایا ہے تاکہ یہ کلیئر ہو جائے. اس کے بعد مزید وہ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفقت پیغمبرانہ کا بھی کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، ناقہ پر سوار چلے جا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر یقیناً کسی دینی مہم ہی کے سلسلے کا سفر ہوگا. اسی دوران ایک آدمی بالکل نا آشنا سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور ناقہ کے مہار پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مجھے جنت سے قریب اور دوزخ سے دور کرنے والی بات بتلائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس طرز عمل سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ اس دینی حرص کو ہمت افزائی فرماتے ہیں اور اپنے رفقائے سفر کو متوجہ کرتے ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں اس کو اچھی توفیق ملی، پھر اپنے رفیقوں کو بھی سائل کی زبان ہی سے سوال دوبارہ دہرانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ بھی سن لیں کہ اس کا سوال کتنا امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد جواب دیتے ہیں اور آخر میں فرماتے ہیں دائن ناکا، اچھا ہماری ناکا کی مہار چھوڑ دو. اللہ اکبر. پیغمبری کیا ہے؟ شفقت و رحمت کا ایک مجسمہ پیکر. فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساعت رحمت ہی ورافت ہی. مگر یہاں یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ یہ سائل ایک عرابی تھا. عرابی لوگ جو ہے وہ آداب سے تھوڑے سے عاری ہوتے تھے. یہ تو حدیث تھی آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی. امپورٹنٹ پوائنٹ سب سے نماز صلۃ الرحیم، نماز صلۃ الرحیم. مجھے بھی کوشش کرنی ہے، آپ کو بھی کوشش کرنی ہے. جو توڑے اس سے جوڑو، جو توڑے اس سے جوڑو اور نماز کو قائم رکھو. یہ جو جوڑنے والا کام ہے یقیناً بہت مشکل ہے کہ آپ کو اپنی اس میں تمام باتوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ایک مشکل کام ہے کہ جو آپ کے خلاف آپ کے معاملات کو بگاڑتے ہیں اپنے ہی، لیکن ان کو پھر بھی آپ کو گلے لگانا ہوتا ہے، ان کی طرف پھر بھی آپ کو جانا ہوتا ہے. یقین کریں اگر آپ کے ساتھ زیادتیاں بھی کی جا رہی ہیں تب بھی آپ صرف اللہ کے حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قائم رکھنے کے لیے تعلق ضرور جوڑنے کی کوشش کریں، بنانے کی کوشش کریں. کیونکہ یہ اس طرح کا رویہ اختیار کر لینا کہ بس ہم نے تو ختم کر دیا، بند کر دیا، ہمارا کوئی تعلق نہیں، یہ والی باتیں خطرناک ہیں. اتنی کوشش ضرور رہے کہ تعلق جڑا رہے، بہت اچھا نہ صحیح لیکن کم از کم جڑا ضرور رہے، تاکہ ہم صلہ رحمی توڑنے والوں میں نہ آ جائیں. دیکھیں صلہ رحمی توڑنا ایک خطرناک کام ہے. ہاں دلوں میں باتیں آ جاتی ہیں، ان باتوں کی وجہ سے تھوڑی سی سرد موری آ جاتی ہے تعلقات میں. سرد موری پھر بھی قابل قبول ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے، ان کی غیبت نہ کی جائے، ان کی برائیاں نہ کی جائیں، خاموشی اختیار کی جائے. تعلقات میں سرد موری اس حد تک آ سکتی ہے کہ آپ کم بات کرنا شروع کر دیں، آپ تھوڑی سی نارمل بات کرنا شروع کر دیں، زیادہ بات ان سے ڈسکس نہ کریں. لیکن قطع رحمی بالکل نہیں کرنی، کہ ایسا نہیں کرنا کہ بس بات ہی نہیں کرنی، ختم کر دیا، توڑ دیا سب کچھ.
نہیں، یہ والا کام بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو سیدھا سیدھا عقاب کے اس میں آ جائے کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو رحم کے رشتوں کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان صورتحال سے بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔